کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی خوبصورتی نظر آتی ہے، اور جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی روشنی نظر آتی ہے، اور جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق نظر آتی ہے، یعنی ہم خود پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ دوستو، یہ پرانے وقتوں کی کہانی آپ کو خود پر بھروسہ کرنا سکھائے گی۔ ایک کسان تھا جو ہر صبح اپنے کندھے پر ایک لکڑی رکھتا تھا اور اس لکڑی پر وہ 2 مٹکے لٹکا دیتا تھا۔ ان مٹکوں کے ذریعے وہ تالاب سے پانی بھرتا اور اسے اپنے گھر لے آتا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ اب بات یہ تھی کہ وہ دونوں مٹکے کافی پرانے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک مٹکا تو ٹوٹا ہوا تھا۔ جب کسان پانی بھرتا تو اس ٹوٹے ہوئے مٹکے سے پانی بہنے لگتا۔ جب وہ گھر پہنچتا تو 2 کی بجائے صرف 1.5 مٹکا ہی پانی بچتا۔ جو مٹکا صحیح تھا وہ خود پر فخر کرتا تھا۔ وہ اکثر ٹوٹے ہوئے مٹکے کو چڑھاتا تھا، دیکھ میں کسان کا سارا کام کرتا ہوں، میں اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا، اور تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جس دن کسان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، کسان کا دھیان اس بات کی طرف چلا گیا، تو وہ تجھے پھینک دے گا اور نیا مٹکا لے آئے گا۔ یہ سن کر ٹوٹے ہوئے مٹکے کو بہت افسوس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ بیچارہ کسان اتنی محنت کرتا ہے مگر میری وجہ سے آدھا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ خود پر بھی افسوس کرنے لگا کہ میں تو ہوں ہی نکما، ٹوٹا ہوا، میں تو کسی کام کا نہیں، مجھ سے تو دوسرا مٹکا کہیں بہتر ہے۔ ایک دن اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا، اس نے کسان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، مالک آپ روز اتنی محنت کرتے ہیں مگر میری وجہ سے آدھا پانی راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور نیا مٹکا لے آئیں۔ ہاں مجھے برا تو لگے گا، میرا اور آپ کا اتنی دیر کا ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اب کسی کام کا نہیں رہا۔ کسان مسکرایا اور بولا، ارے پاگل، تو اتنا اداس کیوں ہوتا ہے؟ اداس مت ہو، کل صبح جب ہم دوبارہ تالاب سے پانی لائیں گے تو تم نے راستے پر غور کرنا ہے، دیکھنا تمہیں کیا نظر آتا ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ اگلی صبح کسان اٹھا، حسب معمول اس نے دونوں مٹکوں کو لکڑی پر لٹکایا اور تالاب کی طرف چلا گیا، پانی بھرا اور واپس آیا۔ واپسی پہ ٹوٹے ہوئے مٹکے نے دیکھا کہ راستے کے ایک طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھول دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے دکھ کو بھول گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد کسان نے مٹکے سے پوچھا، پھول کیسے لگے؟ اچھے لگے؟ ٹوٹے ہوئے مٹکے نے جواب دیا، ہاں مالک، آج راستہ بہت خوبصورت لگا مگر پھر بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ آج بھی آپ نے جتنا پانی بھرا اس میں سے صرف 1.5 مٹکا ہی گھر پہنچ سکا۔ آپ کی محنت ایک بار پھر سے ادھوری رہ گئی۔ کسان نے پیار سے کہا، کیا تجھے پتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ پھول صرف تیری طرف ہی کھلے ہوئے ہیں، دوسرے مٹکے کی طرف کوئی پھول نہیں ہے۔ مٹکا تھوڑا حیران ہوا اور بولا، ہاں اس بات پر تو میں نے غور نہیں کیا۔ کسان نے کہا کہ وہ پھول تیری طرف صرف اس لیے کھلے ہیں کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تو ٹوٹا ہوا ہے، تو میں بازار سے بیج لے آیا اور راستے کے اس طرف بیج بو دیے جہاں تو لٹکتا ہے۔ جب بھی تجھ سے پانی ٹپکتا تو وہ بیج سیراب ہو جاتے اور آہستہ آہستہ وہاں خوبصورت پھول اگائے۔ راستہ خوبصورت ہو گیا اور یہ سب صرف تیری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تو ٹوٹا ہوا ہے مگر میں نے اس کمی کو طاقت میں بدل دیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف اس ٹوٹے ہوئے مٹکے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی کمیوں پر ہی دھیان لگاتے ہیں۔ وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور اپنی کمیوں کا رونا روتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی کمیوں کا رونا رونے کی بجائے ان پر کام کریں، انہیں اپنی طاقت بنا لیں، تو ہماری قدر ایک صحیح مٹکے سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ جیسے بھی ہو خود کو قبول کرو،
अपनी कमियों का रोना रोने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचो। खुदा ने आपके अंदर भी कई खूबियां रखी हैं, लेकिन जब आप अपनी कमियों से नजरें हटाएंगे तो ही वो आपको नजर आएंगी। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।